بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش خدمت ہے کتاب الاوائل یعنی سب سے پہلے، دی فرسٹ۔ آج ہم کتاب الاوائل میں پڑھیں گے سب سے پہلے بت پرستی کرنے والی قوم سے متعلق انشاءاللہ عز و جل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بت پرستی کرنے والی قوم۔ نوح علیہ السلام سے قبل تمام لوگ اسلام پر قائم تھے، بعد میں چند نیک لوگوں کی پوجا ہونے لگی جس کا ذکر ان آیات مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ ترجمہ: اور کہتے رہے کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، اور ود اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نصر نامی بتوں کو بھی ہرگز نہ چھوڑنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعض نیک آدمیوں کے نام ہیں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جہاں وہ حضرات بیٹھا کرتے تھے وہاں بت بنا کر رکھ دو اور ان کے وہی نام رکھ دو جو ان بزرگوں کے تھے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت بتوں کی پوجا نہیں ہوئی۔ جب وہ لوگ فوت ہو گئے اور علم مٹ گیا تب ان کی پوجا ہونے لگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، نوح علیہ السلام کی قوم کے یہی بت بعد میں عرب میں پوجے گئے۔ ابو المطہر سے روایت ہے کہ ابو جعفر بن باقر رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں نے یزید بن محلب کا ذکر کیا کہ وہ اس علاقے میں قتل ہوئے جہاں سب سے پہلے غیر اللہ کی پوجا ہوئی تھی۔ انہوں نے ود کے بارے میں فرمایا، وہ ایک نیک آدمی تھا جو قوم میں ہر دل عزیز تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو لوگ بابل میں اس کے قبر پر بیٹھ گئے اور بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ جب ابلیس نے ان کا غم دیکھا تو انسانی صورت میں ان کے پاس آ کر کہنے لگا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ان صاحب کی وفات پر بہت دل گرفتہ ہو، تو کیا میں تمہیں اس جیسی ایک صورت نہ بنا دوں جو اس کی جگہ رکھی جائے اور وہ اس کی یادگار بن جائے؟ انہوں نے کہا، ہاں بنا دو۔ اس نے ود کا ایک بت بنا دیا۔ انہوں نے اسے چوپال میں رکھ لیا اور اسے یاد کرنے اور اس کی باتیں کرنے لگے۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ لوگ ود کو بہت یاد کرتے ہیں تو کہا، کیا میں تم میں سے ہر شخص کے گھر میں اس طرح کا ایک مجسمہ نہ بنا دوں جس کو دیکھ کر وہ اسے یاد کریں؟ انہوں نے کہا، ہاں بنا دو۔ اس نے ہر شخص کے گھر میں ایک بت بنا دیا۔ وہ اس کو دیکھ کر اس اللہ کے ولی ود کو یاد کرتے تھے۔ جب ان کے بیٹے بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے بزرگوں کو ان بتوں کو اہمیت دیتے دیکھا تو پھر اسی طرح اہمیت دیتے رہے، حتیٰ کہ اگلی نسلوں کے لوگ اس بات سے بے خبر ہو گئے کہ ان کے بزرگ انہیں کیوں یاد کرتے تھے۔ البتہ انہوں نے آہستہ آہستہ ان کی عبادت شروع کر دی۔ چنانچہ سب سے پہلے جس مخلوق کی عبادت کی گئی وہ ود بزرگ کا بت تھا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگلے نشست میں ہم پڑھیں گے سب سے پہلے قلم سے لکھنے والا انسان انشاءاللہ عز و جل۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل یعنی صراط المستقیم چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور کتاب و سنت کی تعلیمات سے جڑ جائیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پلیٹ فارم سے یعنی صراط المستقیم چینل سے صرف اور صرف کتاب و سنت کی بات پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، قصے کہانیاں نہیں۔ تو اگر آپ نے ابھی تک اس چینل یعنی صراط المستقیم چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور کتاب و سنت کی تعلیمات سے جڑ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔